بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ ایمان کی روح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی بعثت، آپ کا شباب، آپ کی نماز، آپ کی قربانی، آپ کا حج، آپ کا جہاد، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کے عبادات و نماز، آپ کے ہر عمل کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہوئی اس کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ کے احباب، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد، حتیٰ کہ آپ کے گھوڑے، آپ کی خچر، آپ کی تلوار، آپ کا نیزہ، آپ کی پوشاک، آپ کی چادر، جس چیز کی نسبت بھی میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی اس چیز کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے آپ کی ولادت سے قبل از نبوت تک، ایک ہے نبوت سے آپ کے وصال شریف تک۔ آپ کی ولادت باسعادت سے لے کے آپ کو نبوت ملنے تک چند واقعات حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جو دوسرا حصہ ہے، نبوت سے وصال شریف تک، یہ ساری زندگی آپ کی محفوظ ہے۔ قرآن کہتا قد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس زندگی کو اسوہ حسنہ بنایا، ہمارے لیے یہ زندگی نمونہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس ساری زندگی کو ریکارڈ کر لیا، محفوظ کر لیا اور محفوظ کر کے ہم تک پہنچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل کیسے ہوئے، پہلے کون سا قدم رکھا، دعا کیا پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے کیسے، پہلے کون سا قدم باہر رکھا، دعا کیا پڑھی؟ بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوئے، دعا کیا پڑھی؟ بیت الخلاء سے نکلے کیسے، دعا کیا پڑھی؟ سونے سے پہلے کیا دعا پڑھی، جاگتے وقت کیا دعا پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار کیسے اٹھائی، جہاد کیسے کیا، حج کیسے کیا، نماز کیسے پڑھائی؟ آپ نے زکوٰۃ کتنی دی، کیسے دی، قربانی کیسے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، صلح کی، ساری زندگی کو صحابہ کرام نے محفوظ کیا اور ہم تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، ہم اپنی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاریں، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ جب ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، تو دیکھنے والا خود یہ کہہ دے گا کہ یہ محمد کا غلام آ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اپنی عملی زندگی سیرت کے مطابق کریں، دوسرا یہ کہ ہم جس محفل میں، جس مجلس میں، جہاں بھی بیٹھے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اس مجلس کو معطر کریں۔ جہاں بھی بیٹھیں، جس مجلس میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، مسجد میں، گھر میں، جہاں بھی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے عمل سے زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آخری وقت تھا، ایک شخص آیا، اس کی چادر ٹہنوں سے نیچے تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے فرمایا، میاں تمہاری چادر ٹہنوں سے نیچے ہے، اور سنت یہ ہے کہ اپنی چادر کو ٹہنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، اپنے تہبند کو ٹہنوں سے اوپر رکھنا چاہیے۔ آخری وقت بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سنت کو زندہ کر رہے ہیں اور سنت پر عمل کرنے کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر جب سفیر رسول بن کر مکہ میں گئے، وہاں ایک جگہ رکے تو جس شخص کے پاس رکے تھے اس نے کہا، عثمان، یہاں مکہ کے لوگ اس چیز کو معیوب سمجھتے ہیں کہ ان کا تہبند ٹہنوں سے اوپر ہو، لہٰذا آپ جب مذاکرات کریں گے تو آپ اپنے تہبند کو ٹہنوں سے نیچے کر لینا، اپنے ٹہنوں کو چھپا لینا، یہ نہ ہو کہ آپ کے تہبند کے ٹہنوں سے اوپر ہونے کی وجہ سے یہ کفار آپ سے مذاکرات سے انکار کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں آئے اور فرمایا، اگر مذاکرات کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں، مصطفیٰ کی سنت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں مصطفیٰ کی سنت کو ترک کروں۔ ایک لمحے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنت کو ترک نہیں کیا، کہا مذاکرات کرتے ہیں تو کریں، نہیں کرتے تو نہ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ حج کے لیے تشریف لے آتے، اسی جگہ پراؤ ڈالتے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراؤ ڈالا تھا، اسی درخت کے نیچے آرام کرتے جس درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے، اور تقاضے کے لیے اسی جگہ پر بیٹھتے جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتے۔ یہ اصل عاشقان رسول تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہماری زندگی سنت کے مطابق ہو، دوسرا ہم جہاں بیٹھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کریں، جس مجلس میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ پہلی 6 صدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر کوئی جلسہ نہیں ہوا، کوئی پروگرام نہیں ہوا۔ 602 ہجری میں سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب ابن وحیہ، انہوں نے ایک تو 12 ربیع الاول کا تعین کیا، دوسرا علماء صلحاء کا اجتماع کیا، اور تیسرا کھانے کا انتظام کیا۔ اس سے پہلے کوئی جلسہ نہیں ہوا، اس سے پہلے کوئی محفل میلاد نہیں ہوئی۔ اب آج اس کام میں اور اضافہ کیا گیا اور اسے عید میلاد النبی کہا گیا، جشن عید میلاد النبی، اور اسے شاعر اسلام سمجھا گیا، اسے دین سمجھا گیا، اسے عبادت سمجھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ پہلی 6 صدیوں کے لوگ جنہوں نے میلاد کے نام پر کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں نکالا، کوئی خوشی کا جس طرح آپ اظہار کرتے ہیں ایسے اظہار نہیں کیا، جھنڈیاں نہیں لگائی، لائٹنگ نہیں کی، چراغاں نہیں کیا، اب پہلی 6 صدیوں کے لوگ انہوں نے تو پھر شاعر اسلام پر عمل نہیں کیا۔ آپ جسے دین سمجھتے اور جو نہ کرے اسے آپ دشمن رسول کہتے ہیں، اور جو کرے وہ عاشق رسول کہلواتا ہے۔ پھر کیا بتانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، صحابہ کرام عاشق رسول نہیں تھے؟ انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا، اور ابو بکر سے بڑھ کے عاشق رسول کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ دستک دی ہجرت والی رات، حضرت ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ہجرت کرنی ہے، ابھی اسی وقت ہم نے مکہ سے مدینہ جانا ہے،
ابو بکر صدیق کی 2 بیٹیاں ہیں، ابو بکر صدیق کے بوڑھے والدین ہیں، ابو بکر صدیق کا کاروبار ہے، ابو بکر صدیق کا گھر ہے، اور سارا مکہ دشمن بھی ہے۔ اللہ کی قسم، ابو بکر صدیق نے والدین کا نہیں سوچا، ابو بکر صدیق نے اولاد کا نہیں سوچا، ابو بکر صدیق نے کاروبار کا نہیں سوچا، ابو بکر صدیق نے رشتہ داروں کا نہیں سوچا، گھر بار کا نہیں سوچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی اور دنیا کو بتا دیا والدین سے محبت اپنی جگہ، اولاد سے محبت اپنی جگہ، رشتہ داروں سے محبت اپنی جگہ، کاروبار سے محبت اپنی جگہ، خاندان سے محبت اپنی جگہ، گھر بار سے محبت اپنی جگہ، لیکن یہ ساری محبتیں مصطفیٰ کی محبت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس سے بڑے عاشق رسول ہیں آپ۔ ابو بکر صدیق نے تو میلاد کا جلوس نہیں نکالا، فاروق اعظم نے تو میلاد کا جلوس نہیں نکالا، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہما نے تو میلاد کا جلوس نہیں نکالا اور حکم بھی نہیں دیا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ عید میلاد النبی ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تو مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن عید میلاد النبی کا طریقہ تو آپ نے نہیں بتایا۔ اگر یہ دین ہوتا، اگر یہ اسلام ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عید الفطر کا ذکر فرمایا، جہاں عید الاضحیٰ کا ذکر فرمایا، وہاں عید میلاد النبی کا ذکر کیوں نہیں فرمایا؟ اور آج جو لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی یہ عبادت ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف یہ لوگ ہیں جو 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام ہیں جنہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ اب یہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یا تو یہ ٹھیک ہیں یا صحابہ کرام ٹھیک ہیں۔ صحابہ کرام نے یہ کام نہیں کیا جو دین کا کام تھا، صحابہ کرام نے یہ عید نہیں منائی۔ ایک طرف یہ مناتے ہیں، ایک طرف صحابہ کرام نے نہیں بنائی۔ کیا بتانا چاہتے ہو کہ ہم ٹھیک ہیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کرام غلط ہیں؟ پھر دین تو حجۃ الوداع کے موقع پر مکمل ہو گیا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین اللہ نے مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہونے کے بعد، 6 صدیاں گزرنے کے بعد، پھر آپ کے پاس کون سا نبی آیا جس نے آ کر آپ کو یہ بتایا کہ میلاد والے دن یہ جلوس نکالنا، جھنڈیاں لگانا یہ عبادت ہے؟ 6 صدیوں تک تو اجتماع بھی کوئی نہیں ہوا، جلسہ بھی کوئی نہیں ہوا۔ کون سا نبی آپ کے پاس آیا جس نے آپ کو بتایا کہ یہ دین ہے؟ اور جو میلاد کے جلوس کی ابتدا ہے یہ 1932 میں ہوئی۔ 1932 سے پہلے میلاد کا کوئی جلوس بھی نہیں نکلا۔ اب اس سے پہلے جتنے بھی مسلمان گزرے، کیا نعوذ باللہ وہ سارے دشمن رسول تھے؟ 13ویں صدی کے اندر آپ کو آ کر پتا چلا کہ یہ اتنی بڑی عبادت ہے۔ اس سے پہلے والے مسلمانوں کو اس کا نہیں پتا تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بڑے سخت جملے فرمائے۔ فرمایا من اتبع بدعۃ، جو شخص دین میں اضافہ کرے، وَيَرَاهَا حَسَنَةً، اور اسے نیکی سمجھے، اسے دین سمجھے، اسے عبادت سمجھے، فرمایا فَقَدْ زَعَمَ، وہ یہ گمان کرتا ہے، ان محمدًا خان الرسالہ، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کیا تہمت نہیں لگا رہے کہ آپ نے سارا دین ہم تک نہیں پہنچایا، آپ نے آدھا دین ہم تک پہنچایا، رسالت کا آپ نے حق ادا نہیں کیا؟ یہ بھی دین تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جو ہمیں پتا چل گیا۔
جو خلفائے راشدین کو نہ پتہ چل سکا وہ ہمیں پتہ چلا۔ وہ کیا بتانا چاہتے ہو تم خلفائے راشدین سے بڑھ کر مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہو؟ تم حضرت بلال سے بڑھ کر مصطفیٰ کے عاشق ہو؟ انہوں نے جو کام نہیں کیا وہ کام تم کر کے کیا بتانا چاہتے ہو، کیا تاثر دینا چاہتے ہو؟ پھر عجیب عجیب دلائل دیے جاتے ہیں امت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں ابو لہب نے جس انگلی سے اشارہ کیا تھا باندی کو کہ تو آزاد ہے، اس انگلی سے ابو جہل کو راحت ملتی ہے، پانی ملتا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تبت یدا، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ۔ یدا نہیں، یدا تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا۔ ایک طرف کہتے ہیں بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، بخاری میں ہے، اور یہ بتاؤ خواب کا واقعہ اور خواب دیکھنے والا کون ہے یہ بھی نہیں پتا۔ اور دوسری جانب رب کا قرآن ہے، نص خطی ہے، قرآن کہتا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو گئے، اور یہاں آپ کہہ رہے کہ جو ایک انگلی سے راحت مل رہی ہے۔ مسلمانوں، ہمیں قرآن کی ماننی چاہیے یا ان بدعتیوں کی ماننی چاہیے؟ ایک اور دلیل لی جاتی ہے، کہتے ہیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا۔ پوچھا جائے کس طرح؟ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کی دلیل بنتی ہی نہیں۔ آپ ہر پیر کو جلوس نکالتے ہی نہیں، جھنڈیاں لگاتے ہی نہیں، لائٹنگ کرتے ہی نہیں، چراغاں کرتے ہی نہیں۔ اگر آپ ہر پیر کے دن جلوس نکالیں تب تو آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں۔ دوسری بات میں نے کہا یا اپنے میلاد کے نام کو چینج کریں، میلاد کے جلوس کے نام کو تبدیل کریں۔ آپ نے نام رکھا ہوتا ہے عید میلاد النبی۔ اور محترم، جس دن روزہ ہو اس دن عید نہیں ہوتی، اور جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ روزہ ہو تو عید نہیں، عید ہو تو روزہ نہیں۔ آپ نے نام رکھا ہے عید اور دلیل دے رہے روزے کی، یہ دونوں باتیں تو جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ عجیب عجیب قسم کے دلائل دے کے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ بھئی سوال صرف سیدھا سا ہے، آسان سا سوال ہے کہ کیا صحابہ اکرام نے یہ کام کیا تھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد منانے کا حکم دیا تھا؟ اگر دیا تھا تو دلیل دیں، نہیں دیا تو امت کو گمراہ نہ کریں۔ پھر کہا جاتا ہے اگر ہمارا یہ میلاد کا جلوس بدعت ہے تو آپ بھی تو جلوس نکالتے ہیں۔ یکم محرم الحرام کو آپ جلوس نکالتے ہیں، 22 جمادی الثانی کو آپ جلوس نکالتے ہیں۔ میں نے کہا جناب، بدعت کی تعریف یہ ہے ہر وہ نیا کام جس کام کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو، خلفائے راشدین سے نہ ہو، صحابہ کرام سے نہ ہو، اس کام کو دین سمجھ کر کیا جائے، وہ کام بدعت ہوتا ہے۔ ہم اپنے جلوس کو دین نہیں سمجھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے جو اس جلوس میں آئے گا وہ عاشقان رسول ہے، جو نہیں آئے گا وہ گستاخ صحابہ ہے یا گستاخ رسول ہے۔ ہم نے اسے دین نہیں سمجھا، ہم نے اسے ضرورت سمجھا ہے، ہمارا یہ مطالباتی جلوس ہے۔ پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ جو رائمینڈ میں جو اجتماع کرتے ہیں کیا یہ اجتماع سنت ہے؟ آپ جو چلے پہ جاتے ہیں، 4 مہینے پہ جاتے ہیں، سال کی جماعتیں جاتی ہیں، ختم بخاری ہو، آپ کے جو جلسے ہیں کیا یہ جلسے دین ہے یا سنت ہے؟ جناب، ہم ان جلسوں کو عبادت نہیں سمجھتے۔ ایک ہے ثواب، ایک ہے علاج۔ ہم تبلیغی جماعت میں جانے کو علاج سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں۔ اب آدمی بیمار ہو، اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک شخص بیمار ہے، اسے بخار ہے، اسے گولی دی گئی پیناڈول، اب وہ نہیں کھاتا۔ کیوں نہیں کھا رہا؟ صحابہ نے تو نہیں کھائی تھی۔ اور جناب، یہ دین سمجھ کر نہ کھا، یہ علاج ہے۔ ہمارے ختم بخاری کے جلسے ہوں، ہمارا تبلیغی اجتماع ہو، چلہ اور 4 مہینے اور سال کی جماعت ہو، وہ جماعت علاج ہے۔ دین نہیں سمجھا ہم نے، اسے اسلام نہیں سمجھا۔ وہ دین کا کام ضرور ہے، یہ لوگوں کے علاج کے لیے ہے۔
تبلیغ کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہر انبیاء کا کام بھی یہی تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کرنا، دین کی طرف بلانا۔ تو یہ دلیل آپ کی بنتی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے جلوس کو، آپ نے اپنے میلاد کو دین سمجھا، شاعر اسلام میں سے سمجھا، ہم نے اسے ضرورت سمجھا، علاج سمجھا۔ فرق ہے، بدعت وہ بنتی ہے جسے دین سمجھ کر کیا جائے۔ اس لیے امت کو گمراہ نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام نے یہ کام کیا تو کریں، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ان بدعات سے خود بھی بچیں اور امت کو گمراہ بھی نہ کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔